تو میں نے اسٹیج پہ پر آ کر میں نے یہ بات کی کہ جی میں کیانی ہوں، میرے اندر گکھڑ خون ہے، میں عباسی نہیں ہوں. تو جب میں اسٹیج سے نیچے اترا تو میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلی دفعہ میرے ساتھ انہوں نے غصے میں بات کی. انہوں نے کہا تو ہوں عباسی بننا پہ ہے، اپنا گکھڑ بننا پہ ہے، پتر تو مڑائے اور قیامت والے دن بڑے نہ تو بچا دیا جا سکے. تو یہاں الواس عباسی صاحب بیٹھے ہیں. 1850 میں جب نادر خان کی فیملی کو یہاں شکست ہوئی اور ان کی ساری فیملی کوئی کشمیر، کوئی پشاور، کوئی دوسرے جگہوں پر گئے، ہجرت کی، تو ہماری فیملی سے بھی یہاں پر جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ پھگواڑی پہنچے اور سب سے پہلا ہمارا جو رشتہ ہے وہ الواس عباسی صاحب کی فیملی سے ہی ہمارا ہوا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اس وقت 250 سال گزر چکے ہیں، ہماری جتنی بھی فیملی ہے وہ عباسی ہی خاندان سے ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر مجھے کوئی عباسی کہتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں عباسی نہیں ہوں، اس والدہ کی اس بات کے بعد ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. عرفان عباسی صاحب نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی اور خطہ پٹھوار کی. یہاں پر پیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، سہیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، میری بہن نے بڑی اچھی باتیں کی، بری کے حوالے سے عقیل صاحب نے، سب دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پاکستان ہوگا تو پٹھوار ہے، ہزارہ ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے. تو ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت جو حالات بن چکے ہیں پاکستان کے اندر اور وہ اچھے حالات نہیں ہیں. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ہمیں پاکستان، ایک مکمل پاکستان دیا، ایسٹ اور ویسٹ. اس وقت انہوں نے ہمیں امن دیا. بے شک غربت تھی، بے روزگاری تھی، لیکن امن تھا. لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. پاکستان جو 2 حصے ہو چکا ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، معاشی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہاں ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ صوبے بن جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے بہتری آئے گی. کیونکہ جیسے عرفان صاحب نے بات کی تھی شروع میں اور میری بہن نے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام نہ کوٹ کیا جائے. ایسی بات نہیں، آپ کی پارٹی بھی زیادہ صوبوں کی حمایت کر رہی ہے، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں. اور یہاں ہمارے جو صافی حضرات بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی خبر کو پازیٹیولی لیں گے. تو جتنے بھی صوبے بنے، اگر پاکستان کے اندر زیادہ صوبے بنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر سندھ کے اندر مزید صوبے بنے، پنجاب کے اندر بنے، خیبر پختونخوا میں بنے، بلوچستان میں بنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں تک پٹھوار کا تعلق ہے، پٹھوار ماشاءاللہ بڑا زرخیز خطہ ہے اور پٹھوار کے لوگ جو ہیں بڑے غیور ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر ان کو موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی یہ پٹھوار کے اندر، پٹھوار کے صوبے کو بھی یا پٹھوار کی بات کو بھی وہ بہت بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کام کر کے ایک اچھے شہری اور اچھا صوبے کے طور پر وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ پٹھوار کے لوگوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. یہاں علی عمران صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اسٹیج انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور بڑی اچھی باتیں کی. اور میں علی عمران صاحب کو جانتا ہوں کہ انہوں نے خطہ پٹھوار کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، چاہے وہ ریڈیو ہو، اخبار ہو، کالم ہو، کتابیں ہوں. انہوں نے میرے بزرگ کرنل ظہور اختر صاحب کا نام لیا، یہ ان کے بھی بڑے مداح ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے لیے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دانش افتخار صاحب یہاں موجود ہیں، امجد صاحب موجود ہیں، نیازی صاحب موجود ہیں، ڈار صاحب موجود ہیں، رخسانہ سولت صاحبہ موجود ہیں، الواس عباسی صاحب موجود ہیں. تو میڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم کردار ہے. ہمیں چاہیے کہ حق سچ کی بات کریں.
اور آج یہاں بہت سے پلیٹ فارم پر میڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر بھی چند کالی بڑیاں ضرور ہوں گی جن کی وجہ سے آج بہت سے صحافی جو ہیں, بہت سے ایسے لوگ جو ہیں, انہیں صحافی کہلواتے ہوئے بھی کئی دفعہ وہ جھجک محسوس کرتے ہیں یا انہیں شرم آتی ہے. تو جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے, میں نے کوشش کی ہے اور اس پر کام کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ہمت و توفیق دیں کہ میں حق سچ کی بات کر سکوں اور اس پر قائم دائم رہوں. جب میں نے اوصاف کا اجرا کیا, میں اپنی بہن سے یہ کہوں گا, تو اس وقت ہمارے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے کہا تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی, اس بارے میں تھوڑا سا بریف کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پالیسی کی بات کریں گے, اسے اگر ہم ڈرافٹ کریں گے تو اس کے لیے بہت سا صفحات چاہیے کہ ہم 15-20 صفحات میں اس کو ڈرافٹ کریں. لیکن میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ میں سب سے پہلے میں ایک سنی مسلمان ہوں, اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسرا, میں پاکستانی ہوں, پاکستان پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تیسرا, مہتاب خان نے یہ اخبار اپنی والدہ, اپنی ہمشیرہ, اپنی بہن, اپنی بیٹی اور اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میں ان سے اس اخبار کو چھپاتا پھروں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس عرصے میں کہ اوصاف کو کوئی ایسی خبر نہ آ جائے, کوئی ایسی تحریر نہ آ جائے, کیونکہ اخبارات میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. ممکن ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہو اور وہ میرے علم میں جب آئی تو میں نے فوراً اس کا ازالہ بھی کیا اور کوشش کی کہ دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے. تو آپ دوستوں, بھائیوں کا, عرفان صاحب آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں, لیاقت عباسی صاحب, یہاں سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب دوستوں کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا دیر سے یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے وقت دیا, اور ہم سب ساتھیوں کے لیے ایپینس کی طرف سے آپ نے یہ گیدرنگ کی. انشاءاللہ نیکسٹ یہ ہوگا کہ ایپینس کی طرف سے ہم کچھ پروگرام رکھیں گے, تو اس میں وہ رائٹ پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر آ کر آپ اپنی بات کریں. کیونکہ اس وقت میں آپ کے پاس مہمان کے طور پر آیا ہوں, اس وقت آپ میرے مہمان ہوں گے, آپ جو کہیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب مہتاب خان صاحب, آپ کی محبتیں, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ تمام احباب کا شکریہ. آخر میں ایک شعر یاد آ گیا کہ زمانے میں جو اونچا میرا سر ہے, زمانے میں جو اونچا میرا سر ہے, یہ سب میری دعاؤں کا ثمر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی دعاؤں کا ثمر اسی طرح جاری رہے گا. آخر میں پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا, خصوصی طور پہ محترمہ رخسانہ سہولت سلیمی صاحب آپ کا, جناب نیازی صاحب آپ کا, مصطفیٰ ڈار صاحب آپ کا, جناب شیخ افتخار عادل صاحب آپ کا, اور جناب ماجد صاحب, جناب نوید مسعود ہاشمی صاحب, جناب الماس عباسی صاحب کا, ڈاکٹر عارف قریشی صاحب کا, جناب ساجد ججوہ صاحب کا, جناب آصر خان صاحب کا, ڈاکٹر ضیاء اللہ کوان صاحب کا, اور ایک بار پھر آپ تمام احباب کا راجہ کیسر پرویز صاحب اور جناب راجہ عبد القدیر صاحب کی طرف سے آپ سب احباب کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں, اور مہتاب خان صاحب کی یہ جو ہمیں مشترکہ ایک خوشی تھی سینئر نائب صدر ایپینس منتخب ہونے پہ آپ بنے ہیں. بہت شکریہ. اب آپ سب کے لیے تواضع کا اہتمام کیا گیا ہے, آپ تشریف لائیں, بسم اللہ کیجئے, ہماری روایت ہے بسم اللہ. بہت شکریہ.
ये